آج کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو بیان کیا جائے گا کہ منکرین ختم نبوت میں سے موجودہ دور کے اندر جو بڑا فتنہ ہے مرزا غلام قادیانی کا، آخر اس مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کس کے کہنے پر کیا اور نبوت کا دعویٰ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اختصار کے ساتھ تو ہم سب کے علم میں ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے انگریز کے اشارے پر نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا۔ گویا آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے انگریز کا خود کاشتہ پودا۔ تو ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو انگریز نے کیوں کھڑا کیا، ان کے مقاصد کیا تھے اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ برصغیر کے اندر مسلمانوں کی ایک عرصہ دراز سے حکومت رہی، لیکن جب مسلمانوں نے اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کی ناقدری کی تو اس ناقدری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انگریزوں کو مسلمانوں پر مسلط کر دیا۔ انگریز برصغیر پاک و ہند کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے آئے اور انہوں نے آ کر برصغیر پر قبضہ جما لیا۔ اگرچہ بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی، مسلمان غلامی کے اندر گئے، لیکن حقیقت میں اسلام اور مسلمان کے لیے شکست نہیں ہے۔ بسا اوقات کبھی کبھی مسلمانوں پر حالات آیا کرتے ہیں اور یہ حالات مسلمانوں کی اپنی کوتاہی اور غلطی کی وجہ سے آیا کرتے ہیں، اور یہ جو حالات بسا اوقات مسلمانوں پر آتے ہیں یہ بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے آتے ہیں۔ چنانچہ برصغیر کے اندر بھی انگریز کو میر جعفر اور میر صادق جیسے کچھ غدار مل گئے تھے، جس کی وجہ سے انگریز نے برصغیر پر قبضہ کیا اور برصغیر پر اپنی حکومت قائم کی۔ لیکن برصغیر پر حکومت قائم ہو جانے کے باوجود ان کے اس اقتدار کے اندر، اس تسلط کے اندر استحکام نہیں تھا۔ وہ آئے روز پریشان رہتے تھے کہ آج ہماری حکومت گئی، آج ہمارا قبضہ گیا، کل ہمارا قبضہ گیا۔ چونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر میدان میں ان کے مقابلے میں علماء کرام اور مسلمان ہوتے تھے، اور یہ جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر ان کے خلاف میدان میں اترتے تھے۔ ان کے سامنے شاملی کا میدان تھا اور بھی مختلف میدان ان کے سامنے تھے، لیکن چونکہ انگریز کے پاس توپ خانہ تھا، جنگی اسلحہ سے وہ لیس تھے، انہوں نے علماء کو کچلنا شروع کر دیا اور انہوں نے اپنی توپوں کے آگے علماء کو باندھ کر اس طریقے سے علماء کو شہید کیا، دیواروں کے ساتھ باندھ کر علماء کو شہید کیا۔ آج بھی یہ تصاویر انٹرنیٹ پر موجود ہیں کہ کس طریقے سے علماء کرام کا قتل عام کیا گیا، مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مدارس کو منہدم کیا گیا، مساجد کو شہید کر دیا گیا، اور اتنی کثرت کے ساتھ علماء کو اور مسلمانوں کو شہید کیا گیا کہ مولانا اسد محمود مدنی دامت برکاتہم العالیہ اپنے ایک خطاب کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ جو 1857 کی جنگ آزادی تھی اس کے اندر ایسے حالات پیدا ہو گئے، اتنی کثیر تعداد میں علماء کو اور مسلمانوں کو شہید کیا گیا
کہ اگر کوئی آدمی کسی علاقے میں فوت ہو جاتا تو اس کا جنازہ لے کر 30 گاؤں میں ہم گھومتے، لیکن اس کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ اتنی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ اور اسی دوران علماء کرام کے بارے میں کیسے ان کے اوپر ان کو شہید کیا گیا، ایک انگریز مورخ ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر ٹامس، وہ لکھتا ہے کہ دلی کے اندر میں ایک مرتبہ اپنے خیمے کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے مردار کے جلنے کی بدبو محسوس ہوئی۔ میں اپنے خیمے سے باہر آیا اور باہر آ کر دیکھتا ہوں کہ یہ ماجرا ہے کہ ایک گڑھا کھودا ہوا ہے، اس کے اندر انگارے آگ جل رہی ہے، انگارے جل رہے ہیں، اور اس کے اندر 40 علماء کرام کو ننگا کر کے ڈالا گیا ہے اور وہ زندہ وہاں پر جل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد 40 کو لائن میں کھڑا ہوا ہے، وہ 40 کو جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی ایک آدمی بھی یہ بات کہہ دے کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں جہاد میں تمہارے خلاف نہیں تھے تو ہم تم سب کو معاف کر دیں گے، سب کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن وہ انگریز مورخ ڈاکٹر ٹامس کہتا ہے کہ پہلے 40 علماء کرام اس آگ کے اندر جل گئے، بھن گئے، اس کے بعد اگلے 40 دیکھ رہے ہیں، ان کے بدن سے بھی کپڑے اتارے گئے اور ان کو بھی آگ کے اندر ڈال دیا گیا اور وہ بھی میرے سامنے جل گئے، لیکن کسی ایک نے بھی یہ بات نہیں کی کہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں یا ہم آپ کے خلاف میدان جہاد میں نہیں آئے تھے۔ اس طریقے سے علماء کرام کا قتل عام کیا گیا، شہید کیا گیا، لیکن اس سب کے باوجود مسلمانوں نے اور علماء کرام میں سے کسی نے بھی انگریز کے سامنے اپنی گردن کو نہیں جھکایا اور اپنے موقف پر وہ ڈٹے رہے اور جہاد سے وہ نہیں پیچھے ہٹے۔ چنانچہ یہ مرحلہ انہوں نے کرنے کے بعد علماء کرام کو شہید کیا گیا، مساجد کو ختم کیا گیا، مدارس کو ختم کیا گیا کہ کسی طریقے سے اب ان کے دلوں سے جذبہ جہاد ختم ہو جائے یا یہ ہمارے خلاف میدان میں نہ آئیں۔ لیکن اس مرحلے میں وہ ناکام ہوئے تو دوسرے مرحلے میں انہوں نے اپنے پارلیمنٹ کے اندر 2 وفد تشکیل دیے، ایک فوجیوں کا اور دوسرا پادریوں کا۔ فوجیوں اور پادریوں کے ذمہ یہ کام لگایا کہ تم نے پورے برِ صغیر کا سروے کرنا ہے اور پورے برِ صغیر کا تم نے چکر لگا کر یہ نتیجہ نکالنا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری حکومت کو اس قبضے کو استحکام کیوں نہیں مل رہا، یہ آئے روز ہمارے خلاف کیوں اٹھاتے ہیں اور ہمارے خلاف میدان میں آ کر لڑتے کیوں ہیں، ہماری حکومت کو استحکام کیسے ملے گا۔ چنانچہ وہ جو رپورٹ یہودیوں نے اس پارلیمنٹ کے اندر جو ان کا ایک فوجیوں کا وفد تشکیل ہوا تھا اور دوسرا پادریوں کا وفد تشکیل ہوا تھا، انہوں نے جو رپورٹ مرتب کی، سروے کرنے کے بعد جو رپورٹ اپنے پارلیمنٹ کے اندر پیش کی، وہ رپورٹ آج بھی ایسٹ انڈیا لائبریری لندن کے اندر موجود ہے، اور جس آدمی نے رپورٹ پیش کی اس کا نام بھی موجود ہے، سر ولیم ہنٹر، WW ہنٹر جس کو کہتے ہیں۔ سر ولیم ہنٹر نے اس رپورٹ کو مرتب کیا اور یہ رپورٹ آج بھی ایسٹ انڈیا لائبریری لندن میں موجود ہے۔ اس رپورٹ کے اندر جو فوجیوں نے تجزیہ کیا، اس فوج نے یہ کہا کہ جب تک اہل ہندوستان میں، یہ جو ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں، جب تک اہل ہندوستان میں لفظ جہاد موجود ہے، ہماری ریاست کو استحکام نہیں مل سکتا۔ اس لفظ جہاد کو ختم کرنے کے بعد ہی ہماری حکومت کو استحکام مل سکتا ہے۔ لہٰذا اس لفظ جہاد کو ختم کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر پادریوں نے جو رپورٹ پیش کی وہ بھی ایسی ہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے، طریقہ بھی پیش کیا۔ فوج نے تو صرف یہ کہا کہ یہ معاملہ ہے اور اس طریقے سے اس لفظ کو ختم کیا جائے۔ پادریوں نے کہا کہ ہمارے لیے اس ہندوستان میں رکاوٹ یہی لفظ جہاد ہے، لیکن یہ جہاد ان کے کسی عالم کا کام نہیں کہ وہ کہے کہ آج کے بعد جہاد نہیں، یہ ان کا شرعی معاملہ ہے،
اور شرعی معاملات کے بارے میں اصول یہ ہے کہ شریعت کے احکامات نبی بیان کرتا ہے، اور اس کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے وہ بھی نبی ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ کسی امتی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ شرعی احکامات میں سے کسی حکم کو تبدیل کر دے۔ چنانچہ اگر تم اس لفظ جہاد کو ختم کرنا چاہتے ہو تو برِ صغیر میں سے کسی ایک آدمی کا انتخاب کیا جائے، انتخاب کرنے کے بعد اس کی مالی معاونت کی جائے، اس کی سرپرستی کی جائے، اس کو کچھ افراد مہیا کیے جائیں، پھر اس کے بعد تدریجاً اس کو کہا جائے کہ تم دعوے کرتے جاؤ، پھر اس سے نبوت کا دعویٰ کروایا جائے، تو نبوت کا دعویٰ جب وہ کرے اور وہ آخر میں آ کر کہے کہ میں جہاد کو حرام کرتا ہوں، جہاد اب منسوخ ہو چکا ہے، تو یہ ایک واحد راستہ ہے جس راستے کے طریقے کو استعمال کرتے ہوئے ہم جہاد کو ختم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فوجیوں کی رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس لفظ جہاد کو ختم کیا جائے، انہوں نے کہا چونکہ یہ لفظ جہاد قرآن پاک کے اندر اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا ہے، اگر قرآن کو ہم ختم کر دیں گے، مساجد کو تو ختم کر دیا، مدارس کو تو ختم کر دیا، علماء کو تو شہید کر دیا، اگر ہم اس قرآن کے جو نسخے ہیں ان کو بھی ختم کر دیں گے تو اس طریقے سے یہ لفظ جہاد خود بخود ختم ہو جائے گا اور یہ جہاد کا تصور چھوڑ دیں گے، ہماری حکومت کو استحکام مل جائے گا۔ چنانچہ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے گھروں کے اندر بھی جو قرآن پاک کے نسخے تھے ان کو بھی گھروں سے جمع کر لیا، مساجد کے اندر سے بھی قرآن پاک کے نسخوں کو جمع کر لیا۔ جمع کرنے کے بعد ان سارے کے سارے نسخوں کو انہوں نے سمندر کے اندر ڈال دیا، ان کو سمندر برد کر دیا۔ لیکن جب انہوں نے یہ مرحلہ کیا تو اب اس کے بعد انگریز کی فوج جہاں کہیں سے بھی گزرتی، جس چوک سے گزرتی، علماء کرام نے اس کا جواب اس طریقے سے دیا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ہر چوک میں کھڑا کر دیتے، جہاں سے انگریز کی فوج گزرتی، کوئی بچہ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے انگریز کو یہ بتایا کہ تم قرآن کے نسخوں کو تو سمندر برد کر سکتے ہو، لیکن جو قرآن ان بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے اس کو تم کیسے مٹاؤ گے۔ چنانچہ اس طریقے سے علماء کرام نے ان کے اس حربے کا بھی جواب دیا اور یہ کہا ہم تمہاری اس چال کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، یہ قرآن پاک تو ہمارے فردوں کے، مسلمانوں کے بچوں کے سینوں میں موجود ہے، لہٰذا اس کو تم ختم نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اب وہ دوسری طرف آئے کہ کسی بندے کا انتخاب کیا جائے، اس کی سرپرستی کی جائے، اس کی مالی معاونت کی جائے، پھر اس سے تدریجاً دعوے کروائے جائیں، دعویٰ کرواتے کرواتے آخر میں اس سے نبوت کا دعویٰ کروایا جائے، پھر وہ آ کر یہ کہے کہ میں نبی ہوں اور میں نبی ہونے کی حیثیت سے جہاد کو حرام قرار دیتا ہوں، آج کے بعد جہاد منسوخ ہے۔ اس عمل کے لیے انہوں نے برِ صغیر کا سروے کیا اور سروے کرنے کے بعد انہوں نے انتخاب مرزا غلام قادیانی کا کیا۔ لیکن یہاں پر پھر وہی سوال ہے کہ پورے برِ صغیر کے اندر ان کو صرف مرزا غلام قادیانی ہی ملا تھا، اس کے علاوہ کوئی آدمی ان کو نہیں ملا، تو اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی سے پہلے انہوں نے سر سید احمد خان کا انتخاب کیا تھا کہ اس کی سرپرستی کی جائے، اس کے سامنے اپنے مطالبات رکھے جائیں، لیکن اس نے انکار کر دیا، کیونکہ اگرچہ اس نے جنت کا انکار کیا، جہنم کا انکار کیا اور بہت ساری چیزوں کا اس نے انکار کیا تھا، لیکن اس کے جب یہ بات کہی گئی کہ تم نبی ہونے کا دعویٰ کرو، اس نے اس بات کا انکار کر دیا، لیکن اس نے اشارہ کر دیا کہ ہاں ایک آدمی ایسا ہے جو تمہارے کام کے لیے بہت موزوں ہے اور وہ شہرت کا بھی بھوکا ہے اور اس طریقے سے بڑا تھوڑا تیز تراز بھی ہے، دھوکے باز بھی ہے۔ اس نے مرزا قادیانی کی طرف اشارہ کیا اور ایک دو جگہوں سے بھی اس کو مرزا قادیانی کی طرف اشارہ ملا، لیکن مرزا قادیانی کا جو انہوں نے انتخاب کیا اس سے بھی پہلے انہوں نے چند چیزیں اور دیکھی۔ انتخاب کرنے سے پہلے اس کا انٹرویو بھی لیا گیا اور ایک پادری کو بھیج کر اس کے سامنے ذمہ جو کام تھا وہ کام بھی اس کو بتایا گیا، یہ ساری چیزیں اس کو بتائی گئی، لیکن اس سے پہلے مرزا قادیانی کے انتخاب پر انگریز اس لیے راضی ہوا اور اس وجہ سے انگریز نے مرزا قادیانی کا انتخاب کیا کہ ان کے ہاں ایک اصول ہے، ایک دستور ہے کہ
وہ اپنے باپ کے جو کوئی آدمی ہوتا ہے اس کے اندر اگر اس کو دیکھنا ہو کہ یہ آدمی کیسا ہے، اس کے باپ کو دیکھتے ہیں کہ اس کا باپ کیا ہے، اس کے باپ کے اندر جو اوصاف ہوں اس کے تحت وہ اس کی اولاد کا انتخاب کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پورے بر صغیر کے اندر نظر دوڑائی کہ ایسا کون سا بندہ ہے جو ہمارا وفادار ہے اور ملک کا اور اسلام کا غدار ہے۔ چنانچہ پورے بر صغیر میں ان کی نظر جب پڑتی ہے تو مرزا غلام مرتضیٰ پر پڑتی ہے، اور یہ مرزا غلام مرتضیٰ مرزا قادیانی کا باپ ہے۔ ان کے ہاں یہ دستور ہے، چونکہ آج کل بھی ہمارے پاکستان میں بھی ادھر بھی انگریز کی باقیات موجود ہیں، تو اس اصول کے تحت یہاں پر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ فوج کے اندر ابھی بھی یہ دستور یہ قانون چلتا ہے کہ جو افسر ہے اس کا بیٹا افسر بنتا ہے، جو دھوبی ہے اس کا بیٹا وہاں پر دھوبی ہی لگتا ہے، جو چپراسی ہے اس کا بیٹا اسی پوسٹ پر لگتا ہے، چپراسی ہی لگتا ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے، ان کا ذہن یہ ہے کہ جو اس کے باپ کے اوصاف ہیں وہی اوصاف اس کی اولاد کے اندر بھی ہوں گے۔ اب اگر وہ اولاد اپنے باپ والے کام کو لے کر آگے چلے گی تو اس کے کام میں زیادہ نکھار آئے گا، اس کام کے اندر اس کا کچھ تجربہ اپنے باپ کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ پہلے سے تجربہ ہے، جب ہم اس کو اسی پوسٹ پر لائیں گے تو وہ زیادہ بہتر کام کرے گا۔ چنانچہ وہاں پر دھوبی کا بیٹا افسر نہیں لگتا، چوکیدار کا بیٹا افسر نہیں لگتا۔ اس طریقے سے یہ اصول آج کل بھی فوج کے اندر اور باقی اس طریقے سے بعض جگہوں پر چلتا ہے، لیکن انگریز کا وفادار یہ خاندان جب اس کو نظر پڑتی ہے پورے برصغیر میں تو اس خاندان پر پڑتی ہے جس کے اندر مرزا غلام مرتضیٰ ہے، اور مرزا غلام مرتضیٰ برصغیر کے اندر ایک ایسا آدمی تھا جو انگریز کا وفادار تھا اور اسلام کا اور ملک کا اور وطن کا غدار تھا، اور ان کو ایسا ہی آدمی چاہیے تھا۔ اس کی اولاد کا انتخاب کیا گیا مرزا غلام قادیانی کا۔ اب یہ انگریز کا وفادار خاندان کیسے ہے، یہ جتنے بھی حوالہ جات آپ کے سامنے ابھی پڑھ کر سنائے جائیں گے، یہ حوالہ جات ہماری کسی کتاب کے نہیں ہیں، بلکہ یہ ساری باتیں مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابوں میں خود لکھی ہوئی ہیں، اور وہ خود ان باتوں کا اعتراف کرتا ہے، اس لیے یہ سارے حوالہ جات انہی کی کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ مرزا غلام قادیانی اپنے باپ کے بارے میں لکھتا ہے کہ جو 1857 کی جو جنگ آزادی تھی جس میں مسلمانوں کے اوپر انگریز نے حملہ کیا اور مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، اس کے اندر مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ اپنی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے نور الحق حصہ اولا، روحانی خزائن کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 36 ہے۔ کہتا ہے اور گورنمنٹ پر پوشیدہ نہیں کہ ہم زمانہ قدیم سے اس کی خدمت کرنے والے، اس کے ناصح اور خیرخواہوں میں سے ہیں، اور ہر ایک وقت پر دلی عزم سے ہم حاضر ہوتے رہے ہیں، اور میرا باپ گورنمنٹ کے نزدیک صاحب مرتبہ اور قابل تحسین تھا، اور اس سرکار میں ہماری خدمات نمایاں ہیں۔ تو گویا مرزا قادیانی اپنے باپ کے بارے میں خود لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ میرا باپ گورنمنٹ برطانیہ کے نزدیک صاحب مرتبہ اور قابل تحسین تھا۔ پتہ یہ چلا کہ مرزا غلام مرتضیٰ انگریزوں کا وفادار تھا۔ اور دوسری جگہ پر کتاب البریہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 4 کے اوپر لکھتا ہے کہ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ کا پکا خیرخواہ ہے۔ اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ میں اس خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ برطانیہ کا پکا خیرخواہ ہے۔ میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیرخواہ آدمی تھا۔ یہ مرزا قادیانی اپنے باپ کے بارے میں لکھتا ہے کہ میرا باپ گورنمنٹ برطانیہ کی نظر میں کیا تھا؟ وفادار تھا اور خیرخواہ آدمی تھا، اور صرف وفادار اور خیرخواہ نہیں تھا، آگے لکھتا ہے جن کو دربار گورنری میں کرسی ملا کرتی تھی۔ اب کرسی کسی ہر آدمی کو تو نہیں ملتی، اپنے کسی خاص بندے کو ملتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مرزا غلام مرتضیٰ یہ انگریز کے دربار کا ایک خاص آدمی تھا۔ آگے جا کر مرزا غلام قادیانی یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا ہے کہ جیسے میرا باپ انگریز کا وفادار تھا اور مسلمانوں کا اور اسلام کا غدار تھا، اسی طریقے سے میں بھی انگریز کا وفادار ہوں اور اسلام کا اور ملک کا غدار ہوں۔
چنانچہ وہ خود لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر، شہادت القرآن کے اندر لکھتا ہے، ہم اس گورنمنٹ کے اسی طرح مخلص اور خیر خواہ ہیں جس طرح کے ہمارے بزرگ تھے۔ تو گویا کہ مرزا قادیانی اپنے بارے میں انگریزوں کو خود یہ بتا رہا ہے کہ میں بھی اسی طرح خیر خواہ ہوں، میں بھی اسی طرح تمہارا وفادار ہوں اور مسلمانوں کا غدار ہوں جیسا کہ میرا باپ مرزا غلام مرتضیٰ تھا۔ اور آگے جا کر لکھتا ہے، فَلَيْسَ لِلدَّوْلَةِ نَظِيرِي وَمَثِيلِي فِي نَصْرِي وَعَوْنِي وَسَتَعْلَمُ الدَّوْلَةُ إِنْ كَانَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس اس گورنمنٹ کی خیر خواہی کرنے میں کوئی دوسرا شخص میری نظیر اور مثیل نہیں، اور عنقریب یہ گورنمنٹ جان لے گی اگر اس میں مردم شناسی کا مادہ ہے۔ گویا اس نے اپنے اس کول کے اندر اس جگہ پر اس نے انگریز کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ میں صرف زبانی کلامی تم سے محبت کے تمہاری اطاعت کے دعوے نہیں کر رہا، بلکہ تم اگر میرا امتحان لینا چاہتے ہو، اگر تم میں مردم شناسی کا مادہ ہے تو تم میری نگرانی کر کے بھی معلوم کر سکتے ہو کہ میں تمہارا وفادار ہوں اور مسلمانوں کا غدار ہوں۔ ایک تو مرزا قادیانی نے انگریز کو اپنے بارے میں بتایا کہ ہمارا خاندان بھی تمہارا وفادار ہے، اور مرزا قادیانی نے خود اس بات کا اعتراف کیا جیسے میرا باپ تمہارا وفادار تھا، اور اس نے مسلمانوں کے خلاف 1857 کے جہاد آزادی میں مسلمانوں کے خلاف انگریز کی مدد کے لیے 50 سوار دیے تھے تاکہ انگریز کی گولی اور تیر سے جو ہے مسلمانوں کی گولی اور تیر سے اور تلوار سے انگریزوں کو بچایا جائے۔ تو انگریز کی مدد کے لیے اس نے گھوڑے بھی دیے، سوار بھی دیے اور پیسہ بھی دیا، اور اسی طریقے سے مرزا قادیانی نے کہا کہ جیسا میرا باپ تمہارے ساتھ اس کی دلی ہمدردیاں تھی، اسی طریقے سے میں بھی تمہارے ساتھ اسی طریقے سے تمہاری وفاداری کروں گا، لہٰذا مجھے نوکری پہ رکھو۔ یہ گویا کہ اپنی چاپلوسی کر رہا ہے تو ان کی چاپلوسی کر رہا ہے کہ میں بھی اسی طریقے سے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ مرزا قادیانی کے اندر ان کو یہاں تو یہ پتا چلا کہ جیسے اس کا باپ غدار ہے اس کا بیٹا بھی کیا ہوگا؟ غدار ہوگا۔ جیسے اس کا باپ ہمارا وفادار تھا یہ اس کا بیٹا بھی ہمارا وفادار ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو مرزا قادیانی کے اندر ایک اور چیز بھی معلوم تھی۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک مرتبہ مرزا قادیانی اپنے باپ کی پینشن وصول کرنے کے لیے گیا، وصول کرنے کے بعد وہ گھر واپس نہیں آیا، باپ کی پینشن کا سارا پیسہ اڑا کر ختم کر دیا، اس کو ضائع کر دیا اور فضول کاموں میں اس کو خرچ کر دیا۔ گویا کہ انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر خیانت کا عنصر بھی ہے، یہ خائن بھی ہے، اس لیے یہ ہمارا کام کرے گا، اور دوسرے نمبر پر یہ پیسے کا لالچی بھی ہے۔ پیسے کی لالچ میں اس نے اپنے باپ سے بھی خیانت کی تو مسلمانوں سے خیانت کیوں نہیں کرے گا، اپنے ملک والوں سے خیانت کیوں نہیں کرے گا؟ اور دوسرے نمبر پر یہ لالچی بھی ہے، عیاش پرست بھی ہے، عیاشی کرنے کا شوقین ہے، لہٰذا اس کو ہم تھوڑا سا پیسہ دیں گے، تھوڑی سی عیاشی کروائیں گے تو اس کے بعد یہ ہمارا کام کرے گا۔ چنانچہ اس کی خیانت کا پہلو بھی ان کے سامنے تھا اور اسی طریقے سے لہو و لعب کا عنصر بھی ان کے سامنے تھا۔ آگے جا کر جب سے سارا معاملہ ہوا، مرزا قادیانی اپنے باپ کی پینشن وصول کرنے کے بعد واپس گھر تو نہیں آیا تھا، اب وہ وہاں سے شرم کی وجہ سے جب گھر نہیں آیا تو وہ وہاں سے سیالکوٹ چلا گیا۔ سیالکوٹ کے اندر جا کر اس نے وہاں کا جو سیالکوٹ کا شہر کا ڈپٹی کمشنر تھا اس کی کچہری میں قلیل تنخواہ پر مرزا قادیانی ملازم ہو گیا۔ اس بات کو مرزا قادیانی کے بیٹے نے سیرت المہدی جلد 1 صفحہ نمبر 43 پر لکھا کہ مرزا قادیانی سیالکوٹ شہر میں ڈپٹی کمشنر کی کچہری میں قلیل تنخواہ پر ملازم ہو گئے تھے۔ تو یہ مرزا قادیانی اپنے علاقے سے سیالکوٹ میں اس طریقے سے منتقل ہوا، جب یہ سیالکوٹ میں ڈپٹی کمشنر کی کچہری میں وہاں پر یہ منشی کی حیثیت سے کام کرتا تھا، وہاں پر ایک عیسائی پادری آیا، اور پادری کیونکہ اس کا انتخاب ہو چکا تھا، اس کا انٹرویو لینا تھا، سیالکوٹ ہی میں اس کا انٹرویو ہوا۔ جب یہ سیالکوٹ میں تھا تو مرزا قادیانی کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہاں پر بیٹھا ہوا تھا تو مرزا قادیانی کے بارے میں آتا ہے کہ پادری صاحب اس مرزا قادیانی سے ملاقات کے لیے آئے تو اس سے پوچھا گیا کہ تم کس لیے آئے ہو، تو اس نے جواب میں کہا کہ میں مرزا صاحب سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو مرزا قادیانی اس کے بعد
اندر کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ پادری اندر آیا اور اندر آ کر اس سے مرزا قادیانی سے ملاقات کی اور کہا کہ چونکہ میرا آخری سفر ہے، اس کے بعد میں واپس جاؤں گا، میں نے واپس یہاں نہیں آنا، اس لیے میں نے کوئی ضروری بات مرزا قادیانی سے کرنی ہے۔ وہ اندر گیا، جہاں پر مرزا قادیانی بیٹھا ہوا تھا وہ پادری بھی وہیں پر بیٹھ گیا، اور وہاں پر بیٹھنے کے بعد وہ اٹھ کر چلا گیا، اور جب وہ وہاں سے چلا گیا، مرزا قادیانی وہاں کچہری کے اندر جو منشی کی ملازمت کر رہا تھا اس کو چھوڑ کر مرزا قادیانی اپنے گھر میں واپس آ گیا اور گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر بیٹھ گیا۔ اب جب یہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، باپ نے تو سوچا کہ پہلے پھر کوئی ملازمت کرتا تھا، کچہری کے اندر ملازم تھا، اب تو یہ گھر کے اندر آ کر بیٹھا ہوا ہے، اب یہ کیا کر رہا ہوگا۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس ضلع کے اندر کوئی انگریز گورنر آیا، تو مرزا قادیانی کے باپ نے کہا، اپنے ساتھ ایک بندہ تھا جس کا نام تھا جھنڈا سنگھ، اس جھنڈا سنگھ کو مرزا قادیانی کے پاس بھیجا کہ یہاں پر ضلع کے اندر میرا ایک جاننے والا آیا ہوا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہاری کسی جگہ پر ملازمت لگوا دوں، تمہاری نوکری لگوا دوں۔ لیکن آگے سے مرزا قادیانی نے جب یہ پیغام سنا تو یہ پیغام سننے کے بعد مرزا قادیانی اپنے باپ کے پاس آیا، مرزا غلام مرتضیٰ کے پاس، اور آ کر یہ کہا کہ میں تو نوکر ہو گیا ہوں۔ کیا کہا؟ میں نوکر ہو گیا ہوں۔ کس کو کہا؟ اپنے باپ کو۔ اب وہ پھر مرزا قادیانی کے باپ نے پوچھا، اچھا اگر واقعی نوکر ہو گئے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے۔ یہ کتاب ہے سیرت المہدی جلد 1 صفحہ نمبر 48۔ پتہ یہ چلا کہ جب یہ ڈپٹی کمشنر کے کچہری سے واپس گھر آیا، گھر کے اندر آنے کے بعد باپ نے سوچے کہ ملازم نہیں ہے، لیکن جب باپ نے کہا کہ تمہاری نوکری لگواتا ہوں تو اس نے کہا کہ میری تو نوکری لگ چکی ہے اور میں ملازمت پر ڈیوٹی پر یہاں پر ہوں۔ اب وہ نوکری کیا تھی، وہ نوکری دیکھنے کی بات ہے۔ مرزا قادیانی کتاب البریہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 6 پر لکھتا ہے کہ میں اپنے والد اور بھائی کی وفات کے بعد ایک گوشہ نشین آدمی تھا، الگ بیٹھ کر اپنا کام کرتا رہتا تھا، اور 17 برس سے سرکار انگریزی کی امداد اور تائید میں اپنے قلم سے کام لیتا رہا ہوں۔ گویا کہ مرزا قادیانی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میں 17 سال انگریز کی تائید میں اور اس کی مدد میں، انگریزی سرکار کی مدد میں اپنے قلم کے ذریعے سے انگریز سرکار کی مدد کرتا رہا، ان کی تائید میں کتابیں لکھتا رہا، اور آگے اس پر مجھے ملتا کیا تھا، میری تنخواہ کیا تھی، اور میری جو انگریز کی جو خدمت کر رہا تھا 17 سال سے، اس کی تائید میں کتابیں لکھ رہا تھا، ان کتابوں میں کیا تھا اور اس کے بدلے میں مجھے کیا ملتا تھا۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ خدا تعالی کی طرف سے کیا، ڈاک کے ذریعے سے کیا، اور براہ راست لوگوں کے ہاتھوں سے اس قدر مالی فتوحات ہوئیں جن کا خیال و گمان نہ تھا۔ بہت سارا مال آیا اور کئی ہزار روپیہ آ گیا۔ چنانچہ جو شخص اس کی تصدیق کے لیے صرف ڈاکخانہ کے رجسٹر ہی 5 مارچ 1905 سے آخری سال تک دیکھے، اس کو معلوم ہوگا کہ کس قدر روپیہ آیا تھا۔ معلوم ہوا کہ اس کام پر جو 17 سال سے وہ انگریز کی تائید میں کتابیں لکھ رہا تھا، اس کے تائید کے اوپر اس کو گمنام منی آرڈر آ رہے تھے اور اس کو ہزاروں روپیہ آئے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اتنا پیسہ آیا کہ اس کا حساب ہی نہیں کہ کتنا زیادہ پیسہ میرے پاس آیا۔ پھر صرف یہی نہیں کہ گھر کے اندر اکیلا بیٹھا رہا اور کام کرتا رہا، اس کی کوئی سیکیورٹی نہیں تھی۔ جیسے کل ایک نے سوال کیا تھا کہ اس کو وہاں کے مسلمانوں نے قتل کیوں نہیں کیا، اس کو واصل جہنم کیوں نہیں کیا، یہ فتنہ ہی نہ چلتا۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ اے لوگو جان لو، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اس مملکت برطانیہ اور ملکہ معظمہ کی وجہ سے ظالموں کے ہاتھوں سے نجات ملی، یعنی کہ ہماری حفاظت کا انتظام اور سیکیورٹی کا انتظام یہ انگریز کے پاس ہے۔ اور آگے لکھتا ہے وَلَوْلَا هَيْبَةُ سَيْفُ صِلَةُ عَدْلٍ سَلْطَنَةِ الْبرطانِيَّةِ لَحَسَّ النَّاسُ عَلَى سَفْكِ دَمِي، اگر مجھے برطانوی تلواروں کی سیکیورٹی فراہم نہ ہوتی تو یہ مسلمان میرا قیمہ کر دیتے۔ اور آگے لکھتا ہے یہ امن جو اس سلطنت کے زیر سایہ ہمیں حاصل ہے، یہ امن نہ ہمیں مکہ معظمہ میں مل سکتا ہے اور نہ ہی مدینہ میں
اور نہ سلطان روم کے پایا تخت قسطنطنیہ میں کہیں پر بھی یہ امن ہمیں نہیں مل سکتا جو امن ہمیں انگریز کے زیر سایہ کام کرنے میں مل رہا ہے، کیونکہ کرنا کام کس کے لیے تھا؟ انگریز ہی کے لیے کرنا تھا۔ اور مرزا قادیانی کی ڈیوٹی کیا تھی؟ آخر اس نے کتابوں میں لکھا کیا تھا؟ انگریز کے لیے کتابیں لکھی، 17 سال لکھی، اور انگریز ان کتابوں کی وجہ لکھنے کی وجہ سے، تائید کی وجہ سے اس کی مالی مدد بھی کرتے۔ مالی مدد کے ساتھ ساتھ اس کو پورا پروٹوکول دیا گیا تھا اور اس کو فل سیکیورٹی بھی فراہم کی گئی تھی۔ لیکن مرزا قادیانی کا کام ایسا کون سا حساس تھا کہ جس کی وجہ سے انگریز کی اتنی نظر عنایت کرم اس پر ہوتی تھی اور اتنی سیکیورٹی انگریز نے اس کو دی ہوئی تھی؟ آخر وہ کام کیا تھا؟ مرزا قادیانی کا کام یہ تھا کہ اس نے تدریجاً بہت سارے دعوے کیے۔ پہلے اس نے کہا کہ میں مبلغ اسلام ہوں، پھر اس نے کہا کہ میں مناظر اسلام ہوں، پھر اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مریم ہونے کا دعویٰ کیا، پھر عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل اور بروز ہونے کا دعویٰ کیا، اور 1901 میں کہا کہ میں نبی اور رسول ہوں، اور پھر آگے جا کر کہا کہ میں عین محمد ہوں۔ نعوذ باللہ، جو باقی دعووں کی طرح یہ دعویٰ بھی جھوٹا تھا، جتنے دعوے بھی کی اس نے جھوٹے کی ہے۔ اور یہ مرزا قادیانی نے جتنے بھی دعوے کیے ہیں، اس کے اندر مرزا قادیانی کی پیچھے ضرورت بھی چھپی ہوئی تھی اور اس کی کمزوری بھی تھی، چونکہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں پہلے کھل کر توہین کی کہ وہ نعوذ باللہ شراب پیتے تھے، وہ یہ کام کیا کرتے تھے، بدکاری کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ چونکہ اس نے آگے جا کر عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کرنا تھا۔ جب اس نے عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کرنا تھا، اس نے کہا کہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو متنازع بنا دو، تاکہ جب میں عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کروں تو کوئی میرے اوپر اعتراض نہ کرے کہ جیسے میں بد کردار ہوں، نعوذ باللہ وہ بھی بد کردار تھے، جس طرح میں شراب پیتا ہوں تو نعوذ باللہ وہ بھی شراب پیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اس نے خود محمد ہونے کا دعویٰ اس لیے کیا کہ پہلے اس نے کہا کہ اپنی ابتدائی کتابوں کے اندر اس نے لکھا ہوا تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اور اس کا معنی بھی اس نے لکھا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب آگے جا کر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اب لوگ کہہ سکتے تھے کہ تم نے تو کہا تھا کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، ادھر تم کہہ رہے ہو کہ میں نبی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں اگرچہ نبی ہوں لیکن میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، بلکہ وہی محمد نعوذ باللہ اب تمہارے سامنے مرزا قادیانی کے شکل میں آیا ہوں، گویا کہ میں عین محمد ہوں۔ اسی وجہ سے قادیانی کے بارے میں سپریم کورٹ کے اندر یہ فیصلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی قادیانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھتا ہے تو ایسے قادیانی پر 295 کا مقدمہ درج ہوگا، کیونکہ قادیانی محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں، اور محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لینا یہ آپ علیہ السلام کی توہین اور گستاخی ہے، اور جو آدمی آپ کی گستاخی کرے اس کی سزا ہمارے ملک کے اندر یہ ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے مختلف دعوے کیے، اور دعوے کرنے کے بعد جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو جس مقصد کے لیے اس سے دعویٰ کروایا گیا تھا، آخر میں مرزا قادیانی نے وہ کام کرنا شروع کر دیے، اور اپنی کتاب ازالہ اوہام حصہ اول کے اندر روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 166 پر لکھتا ہے کہ ہم پر اور ہماری ذریت پر یہ فرض ہو گیا کہ اس مبارک گورنمنٹ برطانیہ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ اب آیا ہے اپنے اصل مدعا کی طرف کہ ہم نے انگریز کی اطاعت کرنی ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور آگے لکھتا ہے کہ اسلام کے 2 حصے ہیں، ایک یہ ہے کہ خدا کی اطاعت کریں، دوسرا حصہ اس سلطنت کی اطاعت کریں جس نے امن قائم کیا ہوا ہے اور جس نے ظالموں کے ہاتھوں سے اپنے سایہ میں ہمیں پناہ دی ہے۔ تو مرزائی اسلام کے 2 حصے ہیں، کہتے ہیں ایک اللہ کی اطاعت، دوسرا انگریز کی اطاعت، اور وہ اطاعت وہ جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی ہے وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ اور مرزا قادیانی مسلمانوں کو بھی مشورہ دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ مسلمانوں کو سچے دل سے اس گورنمنٹ کی خدمت کرنی چاہیے اور اپنی فرما برداری اور وفاداری کو دوسری قوموں سے بڑھ کر دکھلانا چاہیے۔ یہ مرزا قادیانی انگریز کی اطاعت کا درس دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ انگریز اولو الامر ہے، اس کی حکومت ہے، جیسے آج کل بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ حکومت کی ہر بات کو مانا جائے اگرچہ وہ بات شریعتی کے خلاف ہو، حالانکہ اولو الامر کی اس بات کو ماننا ہے جو قرآن کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو۔ اگر قرآن اور سنت کے مطابق ہو تو پھر اولو الامر کے ساتھ بھی اختلاف
کیا جا سکتا ہے۔ گویا کہ انگریز کو مرزا قادیانی نے اولو الامر بنا کے پیش کیا کہ انگریز اولو الامر ہے اور اولو الامر کی اطاعت کا حکم قرآن میں ہے، لہٰذا ہمیں انگریز کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ آہستہ آہستہ کرنے کے بعد پھر آخر میں جو بنیادی مقصد تھا کہ جہاد کو ختم کیا جائے، اور جب وہ اولو الامر ہے، اولو الامر کے خلاف جہاد تو نہیں ہوتا، تو اب مرزا قادیانی نبی ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد آخر میں یہ لکھتا ہے کہ جہاد کے حرام ہونے کا، منسوخ ہونے کا اعلان کیا، اور اپنی کتاب در ثمین صفحہ نمبر 59 پر لکھتا ہے، اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے، اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے۔ گویا کہ مرزا قادیانی نے پھر آ کر جہاد کی منسوخیت کا اور جہاد کے ختم ہونے کا اعلان کیا، اور انگریز کی اطاعت کے فرض اور واجب قرار دیتے ہوئے اس نے کہا کہ انگریز کی اطاعت کرنی چاہیے، وہ اولو الامر ہے۔ تو گویا کہ انگریز نے جس کام کے لیے اس کی سرپرستی کی تھی، آخر میں اس سے وہ کام کروایا ہے، لیکن انگریز کے ذہن میں جو منصوبہ تھا کہ ہم اس طریقے سے کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، مساجد کو ختم کیا لیکن جہاد کو ختم نہ کر سکے، علماء کو شہید کیا لیکن جذبہ جہاد کو ختم نہ کر سکے، قرآن پاک کو دریا برد کیا، پانی کے اندر ڈالا لیکن پھر بھی جذبہ جہاد کو ختم نہ کر سکے، تو جو آخری حربہ ان کے پاس تھا کہ کسی آدمی کی سرپرستی کی جائے، اس کی مالی معاونت کی جائے، اس کی مدد کی جائے، اس کی سرپرستی کی جائے، اس کو کچھ افراد بھی مہیا کیے جائیں جو بظاہر اس کے ساتھ ہوں لیکن بندے ہمارے ہوں تو وہ اس کے ساتھ چلیں، تو جس وجہ سے لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہوں۔ پھر وہ آخر میں آ کر یہ کہے کہ میں نبی ہوں اور میں جہاد کی حرمت کا اعلان کرتا ہوں، اس نے جہاد کی حرمت کا اعلان کیا، لیکن باقی طریقہ کار کی طرح، باقی چیزوں کی طرح ان کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہوا، اور الٹا ان کے گلے میں یہ بات پڑ گئی، اور جس مذموم مقاصد کے لیے انہوں نے مرزا قادیانی کو کہا تھا اس مقصد کے اندر وہ ناکام رہے، اور وہ اپنے مقصد کو پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکے، اور مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم نہ کر سکے۔ تو اصل مقصد یہ تھا کہ مرزا قادیانی کی انگریز نے سرپرستی اس وجہ سے کی کہ مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم کیا جائے، اور یہ مرزا قادیانی انگریز کا ایجنٹ تھا، انگریز کے اشارے پر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، کیونکہ انگریز کا اصول ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ لوگوں کو آپس میں لڑاؤ اور ان پر حکومت کرو۔ اس اصول کے تحت انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا، کچھ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، کچھ اس کے مخالف ہو جائیں گے، یہ آپس میں لڑتے رہیں گے اور ہم اوپر بیٹھ کر مزے سے حکومت کرتے رہیں گے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کیا، اور آج بھی اگر ہم اپنے حالات پر نظر کریں تو ہمیں کئی طور پر سیاسی طور پر آپس میں لڑایا جاتا ہے، تقسیم در تقسیم کر کے در حقیقت وہ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے اندر کوشاں ہیں، لیکن اس میں ہمیں نظر کرنی چاہیے کہ ہمیں اس پر غور رکھنا چاہیے اور اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم ان معاملات کے اندر ہم انگریز کے اور ان کے کسی مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے کہیں ان کو معاونت تو فراہم نہیں کر رہے۔ تو یہ تھے مرزا قادیانی کے نبوت کا دعویٰ کرنے کا مقصد، جس کے لیے انگریز نے اس کو کھڑا کیا تھا۔ باقی اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں اور اس نے کیا کیا دعوے کیے، اور باقی ختم نبوت کے حوالے سے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بقیہ اسباق میں بات آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔